السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، 2022 کے اندر جو کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا، آج میں ان میں سے بیسٹ 5 بکس آپ سے شیئر کرنے والا ہوں جو کہ اسلام کو سمجھنے میں ہماری مدد دے سکتی ہیں، جو کہ آپ کو 2023 میں اگر آپ نے نہیں پڑھی یہ کتابیں تو آپ کو ضرور پڑھنی چاہیے۔ ان میں سے سب سے پہلی کتاب جو سب سے بیسٹ کتاب رہی 2022 کے اندر، وہ تھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لکھی ہوئی سب سے پہلی مستند کتاب، جو کہ سیرت ابن حشام کہلاتی ہے۔ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد سیرت کے اوپر کتاب ہے جو کہ 200 ہجری کے اندر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد صرف 200 سال بعد تقریباً یہ لکھی گئی، اور یہ آج تک ہمارے پاس موجود ہے، محفوظ ہے، اور اس کو جتنی یہ اوتھینٹک ہے، اس کا قدیم ہونا اس کی اوتھینٹسٹی کے اوپر ایک مہر ثابت کرتا ہے۔ اس کی 2 جلدیں ہیں اور یہ نہایت ہی شاندار انداز میں لکھی ہوئی سیرت کے اوپر کتاب ہے جو کہ آپ کو 2022 کے اندر ضرور پڑھنی چاہیے۔ اس میں کئی ایسے واقعات آپ کو پڑھنے کو ملیں گے جو کہ شاید آپ کو اس سے پہلے نہ پتہ ہوں۔ دوسری جو کتاب میں ریکمنڈ کروں گا جو کہ 2023 کے اندر آپ لوگوں کو پڑھنی چاہیے، وہ ہے ڈاکٹر محمود غازی کی کتاب محاضرات سیرت۔ محاضرات سیرت یہ اچھی خاصی ضخیم کتاب ہے، لیکن اس کتاب کی جو خوبی ہے وہ یہ کہ اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو سیرت کے اوپر کتابیں لکھی گئیں یا جو آج کتابیں موجود ہیں، یہ کیوں اوتھینٹک ہیں، کس طرح ہمارے جو کلاسیکل اسکالرس تھے انہوں نے محنت کر کے سیرت کے علم کو ایک جگہ جمع کیا اور آج میرے لیے اور آپ کے لیے پڑھنا نہایت ہی آسان بنا دیا۔ اس میں آپ کو پتہ چلے گا اس کتاب کے اندر کہ سیرت کے اوپر مختلف پہلوؤں میں کس کس اینگل سے مختلف مصنفین نے لکھا ہے۔ تو مثال کے طور پر کچھ مصنفین نے سیرت کو فقیہانہ اسلوب میں لکھا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ سیرت سے جو فقہ کے پہلو روزمرہ کے ہمارے سامنے آتے ہیں ان کو ڈسکرائب کیا ہے۔ کچھ مصنفین نے سیرت کو اس اسلوب میں لکھا ہے کہ اس کے اندر آپ کو ایک تاریخ کی، ایک سٹوری کی جھلک نظر آتی ہے۔ تو یہ مختلف جو اسلوب ہیں اس کے علاوہ کیا ہیں، یہ اس کتاب میں آپ کو پڑھنے کو ملیں گے۔ 2022 کے اندر جو تیسری کتاب میں نے پڑھی اور میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا، جو کہ اسلام کو ایک ہولسٹک ویو میں سمجھنے میں آپ کو بہت مدد دے گی، وہ ہے مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب قرآن کا عروج و قانون عروج و زوال۔ یہ بہت ہی مختصر صرف کتاب ہے، لیکن اس میں قرآن کی روشنی میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے دلائل کے ساتھ کہ کوئی بھی قوم جب ٹاپ پر جاتی ہے اور پھر وہ نیچے گرتی ہے، یعنی عروج اس کا حاصل ہوتا ہے اور جو زوال ہوتا ہے اس کی کیا کیا بنیادی وجوہات ہیں۔ اس کتاب کی روشنی میں یہ ہمارے لیے سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ آج مسلمانوں کا جو زوال ہے وہ کیوں ہے، اور مسلمانوں نے جو 1000 سالہ عروج کا دور اچیو کیا، اس پہ قائم رہے، وہ کس وجہ سے انہوں نے یہ کام کر پائے۔ اگلی جو کتاب میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا اسلام کو سمجھنے میں جو آپ کو مدد دے گی، وہ ہے تحریک اور کارکن۔ یہ مولانا مودودی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ یہ بھی چھوٹی سی کتاب ہے، لیکن اس میں بہت ہی مختصر انداز میں یہ ایکسپلین کیا گیا ہے کہ کوئی بھی اسلامی جماعت کیوں کامیاب ہو سکتی ہے اور وہ کیا چیزیں ہیں جو کہ ایک جماعت میں بحیثیت جماعت اور اس جماعت کے رکن میں بحیثیت رکن موجود ہونی چاہیے، تاکہ وہ جماعت اپنا پرپز، اپنا مشن جو کہ اسلام کا یقیناً غلبہ ہے، وہ اچیو کر پائے۔ یہ بھی آپ کو کتاب ضرور پڑھنی چاہیے۔ آخری جو کتاب میں آپ کو ریکمینڈ کرنے والا ہوں وہ شاید کچھ لوگوں کے لیے تھوڑی سی کنٹروورشل ہو جائے، کیونکہ اس کتاب کے بارے میں 2 مختلف اوپینین ہیں۔ یہ ٹاپک ہے، اس کتاب کا نام ہے مروجہ اسلامی بینکاری۔ اب چونکہ اسلامی بینکاری میں 2 مختلف اوپینین پائے جاتے ہیں، کچھ علماء اس کو حلال جبکہ کچھ علماء اس کو حرام کہتے ہیں، تو اس کتاب جو کہ تھوڑی سی موٹی کتاب ہے، لیکن اس کتاب کے اندر آپ کو ڈیٹیل پتہ چلے گی کہ اسلامی بینکاری ہے کیا، اور اس کتاب کے اندر جو موقف اختیار کیا گیا وہ یہ کہ اسلامی بینکاری بھی کنونشنل بینک کی طرح ہی کام کرتی ہے، اور اس میں اسلامی کا صرف سابقہ لگایا گیا ہے۔ تو بہرحال اس اوپینین سے شاید آپ اگری نہ کرتے ہوں، لیکن آپ بے شک نہ بھی کرتے ہوں
تبھی میں ضرور ریکمنڈ کروں گا کہ 2023 کے اندر یہ کتاب ضرور پڑھیں، تاکہ آپ کو اسلامی بینکاری کے حوالے سے دو مختلف اوپینینز کا پتہ چل سکے، اور آپ کو اس بات کا بھی اندازہ ہو سکے کہ اسلام کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اتنی ڈیپ ہے کہ اس میں مختلف اوپینینز پائے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ اس کتاب کے بالکل اینڈ کے اندر بہت سارے علماءوں کے فتوے سگنیچر کے ساتھ ان کی کاپیز موجود ہیں۔ اس کا ایک تصویر موجود ہے جس کا آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے ایسے علماء ہیں جنہوں نے اسلامی بینکاری کو جائز نہیں کہا۔ تو یہ چند کتابیں میرے خیال سے آپ کو 2023 کے اندر ضرور پڑھنی چاہیے اگر آپ نے نہیں پڑھی، جس کی مدد سے آپ کا اسلام کو جاننے کے بارے میں جو پرسپیکٹیو ہے وہ بہت چینج ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔